70 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اگر آپ ایک درود پڑھتے ہیں، اور اگر آپ کے 70 سال کے بھی گناہ ہوں گے تو وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے بالکل ختم کر دے گا، ایسے کر دے گا جیسے سمندر میں جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، اس درود کے پڑھنے والے کے وہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بہت چھوٹا سا درود پاک ہے، اس درود کو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اور یہ درود کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے، لیکن اس درود کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اکثر مسلمان اس درود کو نہیں جانتے ہیں۔ اور یہ ایسا درود ہے جس کے متعلق خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس درود کو جو بندہ پڑھتا ہے تو مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا جو بندہ اس درود کو پڑھے گا۔ تو پہلے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس درود کو یاد کر لیں، لیکن اگر آپ یاد نہیں کر پا رہے ہیں، یاد نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم یہ درود اسکرین پر بھی میں لگوا دوں گا، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، کم سے کم ایک بار پڑھ تو سکتے ہیں نا، بہت چھوٹا سا درود ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے، اس کا بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور درود پاک کی تو ویسے بھی فضیلت ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے دن کا کتنا حصہ ایسا نکالیں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو، تمہاری مرضی۔ تو انہوں نے کہا ہم دن کا چوتھائی حصہ اس لیے صرف نکال لیں کہ آپ کے اوپر درود پڑھیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر میں آدھا حصہ دن کا آپ پر درود پڑھوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا پھر تہائی حصہ، پھر کہا کہ میں سارا وقت آپ کے اوپر درود پاک پڑھوں گا، یعنی اپنے نماز روزہ سے فارغ ہونے کے بعد میں ذکر و اذکار میں صرف آپ پر درود پڑھوں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو درود پڑھنے والا شخص ہوگا اس کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دعا مانگے اس میں درود نہ پڑھے اس کی دعا مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن جب کوئی بندہ ساتھ میں درود پڑھتا ہے تو اس کی دعا تمام پردوں کو چیرتی ہوئی بارگاہ خدا میں مقبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں گا جو اکثر لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ درود پڑھتے ہیں سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پڑھتے ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث کا کہ مجھ پر دم کٹا درود مت بھیجا کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کٹا درود کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ درود جس میں تم مجھ پر تو سلامتی بھیجو لیکن میری آل کا جس میں ذکر نہ ہو۔ تو اس لیے اگر آپ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا لفظ اس میں ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں پورا ثواب بھی ملے اور پوری فضیلت جو درود پاک کی ہے وہ بھی ہمیں عطا ہو جائے، وہ بھی اللہ ہمیں عطا کر دے۔ اب آئیے اس درود کو ایک مرتبہ آپ ضرور پڑھ لیجئے، وہ درود جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ یہ چھوٹی درود ہے اور بہت بڑی اس کی فضیلت ہے، تو اس کو آپ ضرور یاد کیجئے، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے گھر میں بہنوں کو یاد کرائیے، بچوں کو یاد کرائیے، وائف کو یاد کرائیے، والدین کو یاد کرائیے اور اس درود کے عامل بن جائیے۔ جو بندہ اس درود کا عامل بن گیا نا انشاءاللہ تعالی قلبی اور ذہنی اللہ تعالیٰ ایسا سکون اسے عطا کرے گا کہ دنیا میں آپ کو ایسا سکون نہیں ملے گا۔ تو اس درود کو آپ لوگ ضرور یاد کیجئے اور اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ اس درود کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں۔
ہیں, کس طرح سے دینی کام, ملی کام, قوم کے کام, سماجی کام ہوتے ہیں, خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے, اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں.